بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر انسان کی زندگی میں ایسے ہے جیسے کہ ہر انسان کی زندگی میں ذکر ایسی مثال ہے، ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی روح تندرست ہوتی ہے۔ جسے انسان جم کرتا ہے، اپنی ہیلتھ کی کیئر کرتا ہے، پھر ڈائٹس کرتا ہے تو جسم کی باڈی کی سیفٹی ہوتی ہے، فٹنس ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ بٹ ذکر ایسی چیز ہے جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہے، جو ہمارا اللہ سے کنیکشن ہے وہ مضبوط کرتی ہے ذکر کے ذریعے۔ اور ذکر ہمارے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، وہ طاقت جو اللہ سے جا کے اٹریکٹ ہوتی ہے، اللہ سے ہمیں ملواتی ہے، اللہ کے ہمیں قریب کرتی ہے۔ تو ہم ذکر کو عام نہ سمجھیں، ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہو۔ یعنی جنت میں انسان جا کے افسوس کرے گا کہ کاش میں ذکر کر لیتا، کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا، اس وقت میں آواروں کی طرح گھوم رہا تھا، میں ایونٹس میں جا رہا تھا، فضول وقت گزار رہا تھا، کاش میں ذکر کر لیتا۔ جنت میں جا کے افسوس کرے گا وہ انسان۔ تو ذکر کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ سی ہے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ سی ہے۔ یعنی اس کا دل، اس کا جسم مر چکا ہے جو انسان ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ انسان ہے جو ذکر نہیں کرتا۔ تو بہت ساری تسبیحات ہیں، ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترکیب بتائی کہ اگر دین میں عبادات میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھو۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اتنے بھی عمل کر لے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمل اپنی زندگی میں لائیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، جو بھی ہمارے گھر میں بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کو دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، دین کی طرف لائیں۔ یہی ہمارا پرپس ہے۔ دیکھیں ہم کتنا آوارہ گردیوں میں وقت گزارتے ہیں، آگے پیچھے، کہیں یہاں جا رہے ہیں، کہیں وہاں جا رہے ہیں، بس کچھ بھی اپنی زندگی کو ہم نے ایسے سمجھ لیا، آواروں کی طرح گزار لیا۔ تو ہم اگر ہاتھ میں تسبیح لے لیں، پڑھتے بھی رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والا جہاں پہ انسان بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اس جگہ ساتوں زمینوں پہ فخر کرتی ہے، نیچے وہ جگہ فخر کرتی ہے کہ اس زمین پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے ذکر کیا تھا۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں ذکر کی، اللہ اکبر کہیں، خوشی کے ٹائم پہ الحمدللہ کہیں، گناہوں کے ٹائم پہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کی ترتیب بنائے، اس کا معمول بنائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اگر انسان اپنی زندگی میں لائے گا تو اسی کے اعمال کے لیے۔ دیکھیں دین تو ہمیشہ رہے گا، تا قیامت رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم دین کا کام کریں، اللہ کسی سے بھی کام لینا چاہ سکتا ہے، اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ کام لے گا، اللہ کا دین قائم رہے گا، دائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمالوں کے ساتھ جانا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ روز لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو کل قیامت والے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا۔ تو یہ اذکار کو عام نہ سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو سب کو توفیق دے پڑھنے کی۔